جی دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 143 میں وہ کہتا ہے کہ المورفیم الذی یصح وقوعہ منفردا، یعنی ایسا مورفیم سے مراد یعنی جب ہمارے نحو اور اس اصطلاحوں میں آتا ہے نا تو کلمہ ہوتا ہے کہ جو اکیلا خود وقوع پذیر ہو جاتا ہو، اس کو مورفیم الحر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور السلام علیکم سر، سوری پیج نمبر بتا دیجیے۔ جی پیج نمبر جو ہے نا وہ 138 ہے علم اللغہ الحدیث کا۔ تو جو اکیلا وقوع پذیر ہو جاتا ہو اسے مورفیم الحر کہتے ہیں، یعنی آزاد مورفیم۔ اور جو اکیلا وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، المورفیم الذی لا یصح وقوع منفردا، مثال اس نے دیا یہاں تائے تانیث، جو ہمارے ہاں علامت بھی بنتی ہے فعل کی، تو اس کو یہ لوگ مورفیم المقید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 145 میں وہ کہتا ہے کہ عدد الوحدات الصوتیہ التي تستخدمها اللغة العربیہ، کہ وہ صوتی وحدات جو کہ عربی زبان میں مستعمل ہیں وہ 34 ہیں۔ اور تستخدم اللغة العربیہ، عربی میں کیا کیا استعمال ہوتے ہیں؟ ثلاث وحدات للحرکات القصیرہ، یہ پڑھ لیا آپ نے، ثلاث وحدات للحرکات الطویلہ، اور 28 وحدہ للصوامت۔ ٹھیک ہے، جو اصوات سائتہ اور صامتہ کی آپ نے بحث پڑھی تھی، تو کلھا صحیح، یہ ساری کی ساری بات بالکل درست ہے۔ 147 میں دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ یقوم النظام الصوتی للغة العربیہ، عربی زبان میں جو صوتی نظام ہے وہ قائم ہے کہاں؟ علی اساسی وضع الاصوات فی ابواب، یعنی آوازوں کے ایسے ابواب پر کہ وقفاً لأحد اعتبارات الآتیہ، کہ اس کے وقف میں اور اس کے شروع میں، یعنی آپ جب کسی کلمہ پر وقف کرتے ہیں اور یعنی جہاں سے آپ پھر شروع کرتے ہیں تو اس میں ان میں سے کسی ایک کا اعتبار کرنا لازم ہے۔ دیکھیں ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، اور علم الاصوات میں پھر سے بھی آ رہی ہیں جب ہم علم التجوید پڑھیں گے، کہ ایک تو یہ کہ الجہر والحمز، یہ صفات ہیں، جہاں آپ صفات لازمہ اور متضادہ کا بیان پڑھتے ہیں وہاں پر یہ آتی ہیں۔ اسی طرح مجر الصوت، آواز کا خروج جہاں سے ہوتا ہے، اور مخرج الصوت، ایک ہے مجر الصوت، ایک ہے مخرج الصوت۔ مخرج الصوت کی آواز جس مخرج سے نکلتی ہے، اور مجر الصوت کے اس کے نکلنے کی جو ہے وہ سپیڈ اور یا وہ جو کیفیات ہیں وہ کیسی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کا جو عربی زبان کا نظام صوتی ہے اس کی اساس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ وہ نظام چل ہی تب سکتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں وہاں پر وقوع پذیر ہو رہی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کلھا صحیح، کہ یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ 148 میں وہ کہتا ہے کہ العلم الذی یدرس صفات الاصوات المختلفہ، وہ علم جس میں ہم مختلف آوازوں کی صفات کی اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے کہ تفخیم ہے، ترقیق ہے، جہر ہے، حمس ہے، تو یسمى علم الاصوات العام۔ یہ بحث آئی بھی تھی کہ علم الاصوات جو ہے جب عام ہوگا، یعنی کہ مطلقاً زبانوں کے سے متعلقہ، تو وہ علم الاصوات کہلائے گا، اور جب خاص قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں استعمال ہونے والے عربی زبان اور ان کی ہم اچھے سے یعنی اس کو ادا کر سکیں تو پھر وہ علم التجوید کہلائے گا۔ تو یہ وہی بات کر رہا ہے کہ جہاں پر آپ مختلف آوازوں کی صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کو علم الاصوات العام کہتے ہیں، جس میں ہم پہلے مخارج کی بحث پڑھتے ہیں، پھر ہم صفات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس میں صفات لازمہ ہیں 16، اور پھر اسی طرح صفات متضادہ ہیں، تو وہ سارا علم التجوید ہے۔ اور 149 میں ہے کہ العلم الذی یدرس الوظائف التي تؤدیها الاصوات للتفریق بین معانی الکلمات، یعنی وہ علم کہ جس میں ہم ان وظائف سے مراد آپ یہاں قوانین بھی لے سکتے ہیں، اصول بھی لے سکتے ہیں، کہ جو آوازوں کو ادا کرنے کے حوالہ سے جو معنی کے درمیان، کلمات اور معنی کے درمیان جو تفریق ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم زیر لگا دیں تو معنی بدل جاتا ہے، زبر لگا دیں تو معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ادا کے لحاظ سے جیسے آپ الحمد کہتے ہیں، الحمد کہتے ہیں، تو دونوں کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو صفات کے ادا کے لحاظ سے یعنی معنن اور لفظت دونوں کا میں نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کا نبر اعرابات لگاتے ہیں، و تنغیم
ٹھیک ہے جی، غنّے مدّے وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں، اس کو علم الاصوات الوظیفی کہتے ہیں۔ علم الاصوات الوظیفی جو کہ خاص شاخ ہو جاتی ہے علم التجوید کی۔ 150 میں دیکھیں، 150 میں وہ کہتا ہے کہ وہ علم جس میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو کلمات مفردہ ہیں ان کی اساس کو دیکھتے ہیں اس انداز سے کہ وہ صیغہ کیا ہے، اس کا وہ کہاں سے نکلا ہے اور اس سے آگے کون کون سے صیغے بنے ہیں، و تصریفہا و صیغہا و مشتقات المختلفہ۔ تو ایسے علم کو ہم علم الصرف کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ علم الصرف وہ علم ہوتا ہے کہ جس میں ہم ان اصول و قواعد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے کلمہ کی بنا تک پہنچ سکیں، تو وہ علم علم الصرف کہلاتا ہے۔ اور وہ علم 151 میں کہ جس میں آپ جملوں کی ترکیب کے متعلق بشکل صحیح و یراعی فی کہ اس میں کس کن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے، اور اسی طرح علاقات و کل وحدۃ ہر وحدہ یعنی ہر جو کلمہ آپ وہاں استعمال کر رہے ہیں اس کا دوسرے سے کیا تعلق ہوگا، بغیرہا و بما یناسبہا فی المعانی المرادہ، اور اگر ہم نے فاعل کا معنی دینا ہے تو کیا اعراب لگانا ہے، مفعول کا دینا ہے تو کیا اعراب لگانا ہے۔ تو یہ جو سارا علم آپ پڑھتے ہیں اس کو علم النحو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے 152 میں کہ وہ علم العلم الذی یدرس مفردات اللغہ فی لغۃ واحدہ، کسی ایک زبان کے جو مفردات ہیں زبان کے ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، او عدۃ لغات یا ایک ہی لفظ مختلف زبانوں میں کیسے مستعمل ہوا، وینظر فیہا من حیث الاشتقاق، صرف اتنا نہیں بلکہ بنا کہاں سے، نکلا کہاں سے، اور اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کی معنوی دلالت کیا ہے، اور وتعدد المعنی، اور ایک ہی لفظ مختلف معنی میں اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ کہاں کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، مثلا جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ شعر کے یہ نام بھی ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ جو سارا اور اس کے مرادفات کو پڑھنا، تو اس علم کو علم المعاجم کہتے ہیں۔ ڈکشنریوں میں آپ یہی چیز دیکھتے ہیں نا، تو اس علم کو علم المعاجم کہتے ہیں، ڈکشنریوں کا علم۔ آگے 153 میں دیکھیے گا کہ وہ علم الذی یدرس معنی اجتماعی، کسی بھی کلمے کا جو اجتماعی معنی ہے، لکلمۃ تناسب موقف معین و ظرف معین فی مقام معین، اس علم کو علم المعنی کہتے ہیں۔ یہ بھی علم المعاجم ہی ہے، جیسے میں نے وضاحت کی تھی کہ معاجم الالفاظ ہوتی ہیں اور معاجم المعانی ہوتی ہیں، تو یہ یہاں اس سے مراد معاجم المعانی ہے، یعنی معاجم المعانی وہ علم ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی خاص معین مقام میں، کسی خاص معین جگہ پر، کسی خاص معین کلمہ کی وضاحت معلوم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے حضرت انسان یعنی انسان کی آنکھ کے ڈیلے کے اندر پائے جانے والا جو اس میں ایک کالے رنگ کا نقطہ ہے، پتلا ہے، آپ نے جاننا ہے کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے کسی ایسی معجم کا رخ کرنا ہے جو معنی کی معجم، اس میں آپ نے کتاب الانسان میں جانا ہے، پھر اس میں باب العین میں جانا ہے، پھر باب العین میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آنکھ کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ ساری وہاں ملیں گی۔ تو یہ وہ کہہ رہے کہ ایسے، وہ کہہ رہا ہے اسے علم المعانی کہتے ہیں، لیکن اس کو معاجم المعانی بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام کہ معنی کی معاجم ہے، تو یہ وہ علم ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ 154 میں وہ کہتا ہے منہج البحث فی الدراست اللغویہ الذی ینظر للغة ایہا ظاہرۃ جامدۃ لا تتغیر تتمثل فیما یجب ان یقال بصرف النظر عما یقال بالفعل یسمى منہج المعیاری، ٹھیک ہے جی۔ کسی بھی زبان کا یعنی الدراسہ اللغویہ الذی ینظر للغة، یعنی کسی بھی زبان کی ایسی اسٹڈی، یعنی اس میں اس انداز سے آپ اسٹڈی کرتے ہیں ایہا ظاہرۃ جامدۃ کہ وہاں پر وہ یعنی اس کا ظاہری شکل و صورت کیسی ہے اور وہ کس طرح مستعمل ہو رہی ہے، لا تتغیر تتمثل، یعنی اس کو چھوڑتے ہوئے کہ اس میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، فیما یجب ان یقال بصرف النظر عن ما یقال بالفعل، یعنی اس کی ابتدائی شکل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ اس مثلا میں آپ کو مثال سے یہ بات سمجھا دیتا ہوں کیونکہ الفاظ میں شاید آپ اچھی طرح نہ سمجھ سکیں، کہ عربی زبان عربوں نے جب اسے وضع کیا اور اس کے بعد جب پہلی دوسری صدی ہجری میں اس کے قوانین بنائے جاتے رہے، اس ٹائم جو عربی زبان تھی وہ پورے دنیا میں نہیں پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو یعنی کچھ خطوں میں تھی، خاص طور پہ عرب جو مطلب خطے تھے ان کے اندر اچھی طرح استعمال ہو رہی تھی، اور جو عربی بولنے اور سمجھنے والے تھے وہ اس کو صحیح انداز میں لے رہے تھے۔ اس ٹائم وہ زبان نہ متغیر تھی اور نہ ہی
اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی اس میں تمثیل آئی تھی، بلکہ وہ ایک خاص ظاہری اور جامدی حالت میں استعمال ہو رہی تھی۔ یعنی آپ نے جو ڈکشنریاں تیار ہوئیں عربوں کی سارا، وہ زیادہ تر کام کب ہوا؟ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ہوا۔ پھر بعد میں بھی اگرچہ ہوتا رہا، آپ کی لسان العرب 7ویں صدی ہجری میں آئی، لیکن زیادہ کام اس وقت ہوا۔ پھر بعد میں جب زبانوں کا اختلاط شروع ہو گیا، اور خاص طور پہ اب ہم عصر حدیث میں بیٹھے ہیں، 18ویں 19ویں صدی کے بعد انٹرنیٹ آیا، اور اس کے بعد سے دنیا جو ہے وہ پوری ایک مطلب آپ کی لپیٹ میں، مطلب ایک سمٹ میں آ گئی، تو اس کے اندر اب بہت زیادہ تداخل ہو گیا ہے، بہت زیادہ اس میں تغیر ہو گیا ہے۔ اب عرب بہت سارے انگریزی کے، ہم نے پڑھا بھی تھا، جرمن، ڈیچ، بہت سے الفاظوں کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا اپنے اس زبان میں۔ تو لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ زبان کی جب سٹڈی کرتے ہیں، آپ اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ زبان جب وضع ہوئی تھی تو کیسی تھی، اس کے کیا قوانین تھے، اس کے بنیادی معیارات کیا تھے۔ جب آپ اس سٹائل میں بات کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے نحوی حضرات کرتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں منہج معیاری، یعنی ایسی سٹڈی آپ کی کیا کہلاتی؟ اس نے کہا فیما یجب ان یقال، یعنی اس کو آپ دیکھتے ہیں ما یجب ان یقال، کہ جو اس کی بنیاد میں قوانین بنائے گئے تھے، جو وجوب تھا، اور عن ما یقال بالفعل، اس سے گفتگو نہیں کرتے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں منہج معیاری۔ اور اسی طرح پھر منہج وصفی ہے، وہ اس کے برعکس آ جائے گا کہ منہج البحث فی الدراسہ اللغویہ الذی لا یبحث عما یجب ان یقال، کہ جو ہو رہا تھا اسے نہیں دیکھتے، بل ینحصر فی تقدیم وصف علمی دقیق لما ہوا موجود بالفعل، جو اب ہو رہا ہے تو اس کو آپ پھر کیا کہیں گے؟ اس کو آپ منہج وصفی کہیں گے۔ اور 156 میں اس نے زبانوں کا منہج تاریخی بتلایا ہے کہ زبانوں کی وہ سٹڈی کہ جس میں الذی یرصد التغیرات التی تمت علی مستوی التاریخ، کسی بھی زبان کے بننے میں جو بنیادی تغیرات و تبدلات ہوئے ہیں، ان کو صوتی لحاظ سے ہوئے ہیں، صرفی لحاظ سے ہوئے ہیں، نحوی لحاظ سے ہوئے ہیں، یا معنوی دلالت کے لحاظ سے ہوئے ہیں، آپ نے تاریخی تناظر میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پروو کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کو علم اللغہ الحدیث والے جو اصطلاح دیتے ہیں اس علم کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی زبان کا منہج تاریخی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 157 میں وہ منہج مقارن بتا رہا ہے کہ وہ منہج جس میں آپ کسی بھی زبان کی سٹڈی کرتے ہیں، الذی یقوم علی دراسہ، وہ ایسی سٹڈی ہوتی ہے جس میں آپ اوجہ الاتفاقات اللغویہ بین اللغتین، دو زبانوں کے درمیان جو اتفاقات ہیں وہ آپ بتلاتے ہیں۔ مثلا آپ سٹڈی کرتے ہیں کہ عربی زبان اور اردو زبان کے کیا کیا اتفاقات ہیں۔ فاکثر من فصیلۃ واحدہ، اب اس نے مثال دی ہے جیسے عبرانی اور عربی ایک فصیل ہے، ہماری جو اردو ہے اس کی قریب فصیل جو ہے وہ فارسی ہے، لیکن اس کی فصیل بھی عربی زبان بن جاتی ہے، کیونکہ ہمارے رف تہجی اور ساری چیزیں ان سے میچ کرتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر اس میں جو اس کے مشترک ظواہر ہیں، جیسے اب ہمارا بڑا ظواہر کیا ہے؟ دینی ظواہر ہیں، ہمارے ثقافتی ظواہر ہیں، تاریخی ظواہر ہیں، کلچرل ہیں، تو ہماری بہت ساری چیزیں عربی زبان اور ان کے کلچر سے میچ کرتی ہیں، تو اس لیے ان کو فالو کرتے ہوئے جب ہم زبان کی ایسی سٹڈی کریں گے تو اس کو آپ کہیں گے کہ اس سٹڈی کو منہج مقارن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہہ رہے کہ 158 میں کہ زبان کی وہ سٹڈی کہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں، دو زبانوں کے درمیان آپ اس میں سٹڈی کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی مختلف فصیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ عربیہ اور اردیہ، اب اس نے یہاں عربیہ اور اردیہ کو ایک دوسرے کی مختلف فصیل بتلا دی ہے۔ مے بھی کہ ان کے ہاں ایسا ہوتا ہو، لیکن میرے خیال سے تو عربی اور اردو کی فصیلیں ملتی ہیں کافی حد تک۔ وَتُبْحَثُ فِي أَوْجَهِ الْاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان جو اختلاف کی بنیادی وجوہات ہیں اس کو آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، تو یسمى منہج التقابل، اس کو منہج تقابل کہتے ہیں۔ منہج مقارن میں دو ایسی زبانیں جن کی اس نے پھر فصیل اس انداز سے بنائی ہے کہ عربی زبان جن زبانوں سے ہو کے نکلی ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بابلی، اشوری، فینکی، تو وہ اس کی فصیل ہے، یعنی فصیل اقرب ہے۔ اور اسی طرح اب اردو کی، چونکہ اردو عربی سے ہو کر نہیں نکلی، بلکہ اردو کی جو فصیل ہے وہ یعنی اپنا فارسی زبان ہے، سنسکرت ہے، تو یہ اس نے فصیل ہی الگ کر دی ہے۔ میں اس کو لے رہا تھا کہ یہ لغات سامیہ میں ہے، تو چونکہ ہم بھی لغات سامیہ میں آتے ہیں تو اس لیے ہماری ایک فصیل، لیکن اس نے فصیل میں لغات سامیہ کا خیال نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ خیال کی دیکھا ہے کہ یہ زبان بنی کہاں سے ہے، تو اس کی بننے میں جو زبانیں کار فرما رہی ہیں وہ اس کی فصیل کہلائیں گی۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے عربی اور اردو جو ہے وہ ایک دوسرے کی
یعنی آپ کہیں کہ اختلافی فصیلیں ہیں، اختلافی ان دونوں کا بارڈر ہے، تو لہٰذا اگر آپ ایسی دو زبانوں کو لے کے آپ تھیسس کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور اس میں آپ دونوں زبانوں کے جو اختلافات ہیں ان کو آپ پروو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تو اس کو آپ کا کہیں گے کہ یہ آپ کا منہج تقابلی ہے علم اللغہ الحدیث میں۔ آگے پھر 159 سے الگ بحث شروع ہو رہی ہے۔ ہاں جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔